وعلیکم السلام. جی جناب. کیا حال ہے حضرت؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، بہت مہربانی آپ کی. جی میں پاکستان سے ہوں، سندھ سے. شیعہ یا غیر شیعہ؟ غیر شیعہ ہوں، شیعہ نہیں ہوں. جی جی حکم کر. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ یہ حضرات کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان جو ہے انبیاء سے افضل ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی تم پہلے خلافت کو مانو، ان کی جانشینی کو مانو، پھر ان کی افضلیت انبیاء پہ دوسرا مرحلہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ میری بات سنیے نا. میں خلافت کو چوتھا خلیفہ میں مانتا ہوں. نہیں، افضلیت اس امت میں افضلیت مانو صحابہ پر، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی مذمت کی، قرآن کی تصدیق کرو. جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی ولایت کا اعلان کیا، ان کی تصدیق کرو نا، پھر انبیاء کی باری آئے گی. وہ بالکل وہ شان والا ہے، بالکل اس کی شان جتنی اگر نہ ہو. اگر ابھی میرا آپ سے گزارش، ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ تحریم کی اور حدیث دکھائی بخاری کے اور سنن قرآن نسائی کے، اس کے متعلق آپ سوچیں. بس مجھ سے وعدہ کریں. ابھی میں نہیں کہتا کہ مجھے جواب دے دو، اس کے متعلق میرا آپ سے جواب ہے کہ آپ سوچیں اس کے متعلق. صحیح ہے؟ میں سوچ رہا ہوں. میں اصل میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے یہ انبیاء کی توہین نہیں ہے؟ اگر کوئی آپ سے کوئی بہتر آدمی ہے تو آپ کی توہین ہے؟ میں تو غیر نبی ہوں. نہیں، آپ سیدنا علی کو نہیں، میں انبیاء مانتے ہو یا غیر انبیاء مانتے ہو؟ آپ کہتے ہیں نا کہ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، یہ اس کی بات سنو. نبی اور امتی میں فرق ہوتا ہے نا. نبی اپنی جگہ ہوتا ہے، امتی اپنی جگہ ہوتا ہے. سیدنا علی کو آپ امتی مانتے ہو؟ نہیں، بات سنو نا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امتی تھوڑی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتی تھوڑی ہے. سردار انبیاء کا وسیع ہے، سردار انبیاء کا نفس گرامی ہے. وانفسنا وانفسکم. حضرت میری بات سنیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیدنا علی کو آپ انبیاء مانتے ہیں یا امتی مانتے ہیں؟ ہم ان کو خلیفہ مانتے ہیں سب انبیاء کا. میری بات آپ سمجھے. آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں مانتے. امتی بھائی جو عام امتی ہوتا ہے نا، ہم ان کو نفس نبی مانتے ہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس نفیس ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. ہم مرتبہ مساوی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایمان، نبی پہ نے کلمہ پڑھا ہے؟ کس نے کلمہ پڑھا ہے؟ سیدنا علی نے. جی پڑھا ہے نا. یعنی اس کو اس کا نبی ہے، یعنی وہ امتی ہے. اچھا، نبی نے بھی اس کا کلمہ پڑھا ہے نا. نبی نے بارہا کہا ہے علی ولی اللہ کا. نبی نے بھی اس کا پڑھا ہے. نبی سے افضل. ہاں، اس کی وجہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں اس کی وجہ آپ دیکھ لو. پھر اگر شک ہے تو پوچھو نا. اچھی بات ہے، میں نے آپ کا سوال سمجھ لیا ہے. سوال سمجھ لیا. آپ میری حدیث میں دکھاتا ہوں آپ کو، آپ کی کتب سے، پھر آپ اس کو رد کر لینا. ٹھیک ہے نا؟ رد کر لینا بھائی. سن لو بھائی. میں سن رہا ہوں. پھر خاموش ہو جاؤ. سننا ہے تو خاموش ہو. یہ کتاب ہے الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی، جلد نمبر 6، چاپ دار التاج، سن 1989 میں سعودی بیروت لبنان میں چھپی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 369 میں حدیث نمبر ہے 32,093. حدثنا شریک عن عیاش العامری عن عبداللہ بن شداد. یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ ایک حدیث نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی حدیث ہے. قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفد ابی صرح من الیمن. ابو صرح کا وفد، ان کے جو مہمان تھے، ابو وفد والے، ان کی کمیشن آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لتقیمن الصلاۃ، آپ لوگوں پہ نماز واجب ہے. لتؤتن الزکاۃ، اور تم حتماً زکات ادا کرو. وَلَتَسْمَعُنَّ وَلَتُطِيعُنَّ، اور تم طاعت کرو اور اتباع کرو. اگر یہ کام نہ کرو، أَوْ لَبَعْثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا لِنَفْسِي، اگر یہ کام نہ کرو تو میں تجھے ایسا شخص بھیجوں گا جو بالکل میری جان سے ہے. لنفسی، میری جان سے ہے. يُقَاتِلُ مُقَاتَلَتَكُمْ، وہ آپ کے جنگجو کو قتل کر دے گا. وَيُسْبِي ذَرَارِكُمْ، اور آپ کے سب قبیلے کو وہ یسیر بنا دے گا. اگر تم طاعت نہیں کرو گے تو تمہارا یہ حشر ہوگا. اللہم انا، یہ میرے رب، یا میں خود یہ کام کروں گا. او کنفسی، یا وہ شخص جو بالکل مجھ جیسا ہے. ثم اخذ بید علی، پھر انہوں نے دست کس کا لیا؟ ہاتھ مبارک یا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث اللہ آپ کا بھلا کرے.
صحیح سند کے ساتھ ہے. اچھا میں آپ کو اس کا سند دکھاتا ہوں. یہ کس نے روایت کیا ہے؟ شریک نے. ٹھیک ہے نا, عیاش سے. ملاحظہ کریں آپ پر میں دکھاؤں گا ان کا. شریک نے روایت کیا ہے عیاش سے. نمبر 2 اس نے عبداللہ بن شداد سے روایت کی. ٹھیک ہے نا. اور کس نے روایت کیا؟ ابن ابی شیبہ. ملاحظہ فرمائیں سیر اعلام النبلاء شاپ مؤسسۃ الرسالہ جلد 11. یہ ابن ابی شیبہ الکوفی خامی بخاری مسلم کے روات میں سے ہیں اور امام ہے. ان کا عالم سید الحفاظ صاحب الکتب الکبار. احمد بن حنبل اسحاق بن راہوی ان کے ہم پلہ ہیں اقران میں سے. ٹھیک ہے نا, بہت عظیم شخصیت. فرمایا حدث عنہ الشیخان بخاری مسلم ابو داؤد ابن ماجہ اور ابن نسائی وغیرہ نے ان سے روایت کی. ان سب کے استاد ہیں. اچھا انہوں نے کس سے روایت کی؟ شریک سے. ملاحظہ فرمائیے سیر اعلام النبلاء جز نمبر 8. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے شریک ابن عبداللہ الحافظ القاضی ابو عبداللہ النخعی عاد الاعلام. یہ کتب اربعہ کے روات میں سے نسائی ترمذی ابن ماجہ اور ابو داؤد نے ان سے روایت کی. اس نے کس سے روایت کیا؟ عبداللہ بن شداد سے. ٹھیک ہے نا. اس نے عیاش سے روایت کیا. یہ کتاب تہذیب الکمال چاپ مؤسسۃ الرسالہ. عیاش ابن عمرو العامری التمیمی الکوفی میم سین. یہ رجال مسلم میں سے. رجال مسلم من روى عنه له شیخان فقد جاز القنطرہ. اس پہ کوئی جرح ہے نہیں. اچھا اور وہ کس سے روایت کرتا ہے؟ ابن شداد سے. ابن شداد کون ہے؟ یہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 488. عبداللہ بن شداد عبداللہ بن شداد عین رجال بخاری مسلم اور کتب اربعہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ صحیح سند کے ساتھ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بالکل مجھ جیسے ہیں. اچھا دوسری سند کے ساتھ پھر دکھاؤں آپ کو. یہ کتاب المصنف ہے للحدیث والآثار جز نمبر 6 چاپ دار التاج. یہاں پر صفحہ نمبر 374 میں حدیث نمبر 32137 زید ابن یثی عن ابی ذر. ابی ذر سے روایت کرتے ہیں. یہ بھی حدیث بھی صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَأَنْتَهِيَنَّ لَأَثَنَّ إِلَيْهِمْ رَجُلًا كَنَفْسِي. یہ باز آئیں گے یا میں ان کے خلاف ایسے شخص کو بھیج دوں گا جو بالکل مجھ جیسا ہے. فَيُمْضِي فِيهِمْ أَمْرِي فَيُقْتِلُ الْمُقَاتِلَ وَيُصْبِحُ الذَّرِيَّةَ. کہ قاتل وہ جنگجوؤں کو قتل کرے گا اور ان کے زراری کو اسیر بنا دے گا. پھر ملاحظہ فرمائے کتاب مصنف الاحادیث والآثار جز نمبر 7 چاپ دار التاج میں صفحہ نمبر 411 حدیث نمبر 36953. یہاں پہ روایت ہے. ملاحظہ فرمائیے عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اس کے بعد طائف چلے گئے. طائف کو کئی دن انہوں نے محاصرے پہ رکھا. طائف فتح نہیں ہو رہا. پھر ایک دن وہ وہاں سے چلے اور انہوں نے خطبہ دیا انی فرۃ لکم فاوصیکم بعطرتی خیرا. میں آپ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا, میرے عطرت کے ساتھ اچھا کرو. وان موعدکم الحوض. اور آپ کی ہمارا اور آپ کا وعدہ ہے حوض کوثر. والذی نفسی بیدہ لیقیمن الصلاۃ ولیؤتون الزکاۃ. اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, طائف والے نماز پڑھیں گے اور زکات دیا کریں گے. او لابعثن الیہم رجلا منی او کنفسی. اور یا میں ان کے خلاف ایسے شخص کو بھیج دوں گا جو میرے سے ہے یا مجھ جیسا ہے. جو میرا ہے یا مجھ جیسا ہے. فلا یضربن اعناق مقاتلتهم ولا یسبین ضرارهم. ان کے جنگجوؤں کو قتل کرے گا, ان کے اولاد کو اسیر بنائے گا. لوگوں نے سوچا کہ شاید ابوبکر عمر کی بات کر رہے ہیں. فاخذ بید علی علیہ السلام فقال هذا. امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ ان کی بات کر رہا ہوں جو بالکل مجھ جیسے ہیں. تو ان حدیث کو دیکھ کر صحیح اسانید کے ساتھ آپ کے کتب میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ نفسی. قرآن نے بھی فرمایا وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل. مباہلہ کے وقت اپنے نفس کو بلاؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان اپنی طرح کس کو بلایا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو بلایا, کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنا جیسا لے کے آؤ, اپنا جیسے لے کے آئے. کس کو لایا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو لے کے آئے. ابوبکر عمر عثمان ان کو نہیں بلایا. تو پتہ چلا کہ یہ بالکل نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر بالکل نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر وہ اللہ کے نزدیک ان کی منزلت, قیامت کے دن ان کا اجر اور جنت میں ان کا مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے. اور جو بالکل رسول جیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق یعقوب ان سے افضل ہے.